السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، کافی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ پیش آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو کل ایک افسوسناک واقعہ کل رات کو پیش آیا کراچی میں، جہاں پہ دہشت گردوں نے جو ہے وہ رینجرز کے کیمپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک اور ایک افغان دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر واقع رینجرز کیمپ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے، جو ایک بھارتی پراکسی بتائی جاتی ہے۔ ISPR نے کہا کہ 27 جون کو دہشت گردوں نے رینجرز کے کیمپ کو نشانہ بنایا، تاہم جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا یہ حملہ ناکام بنایا گیا۔ اس حملے کے دوران جو ہے وہ 3 بہادر سپوت شہید ہوئے ہیں اور 4 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حملہ آوروں نے کیمپ کے مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی، تاہم رینجرز کے چوکس اور پرعزم جوانوں کے فوری جواب سے دہشت گردوں کے جو عزائم تھے وہ ناکام بنائے گئے۔ جوابی فائرنگ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، ایک کو زندہ لیکن زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ افغان شہری ہے۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائیاں جو ہے وہ کرے گا۔ یہ جو جماعت الاحرار ہے بیسکلی یہ وہ جماعت جس نے بیسکلی یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں۔ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے نومبر 2025 میں BBC پشتو کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سید عبداللہ نظامی جو ان کے رپورٹر تھے، ان کو بتایا تھا کہ بعض غیر ملکی جنگجوؤں جن میں پاکستانی طالبان کے مقامی دھڑے اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے متعدد عسکریت پسند گروہ شامل ہیں، نے ایک اتحاد کے تحت ان کے دھڑے میں شمولیت اختیار کی، جسے جماعت الاحرار کا نام دیا گیا۔ ان کے مطابق جماعت الاحرار کی قیادت کے انتخاب کے لیے ایک شورا تشکیل دی گئی، جس نے باہمی ووٹنگ کے ذریعے عمر خالد خراسانی کو جماعت الاحرار کا سربراہ منتخب کیا۔ احسان اللہ احسان کے مطابق بعد میں علامتی طور پر قیادت مولانا قاسم خراسانی المعروف ناظم کے حوالے جو ہے وہ کی گئی، جو سوات کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شدت پسند کمانڈر ہیں۔ نومبر 2025 تک ناظم جماعت الاحرار کے میڈیا اور مشاورتی امور میں فعال کردار ادا کرتے رہے۔ احسان اللہ احسان کے مطابق حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد جب سوات طالبان کے رہنما مولوی فضل اللہ نے تحریک طالبان پاکستان کی قیادت سنبھالی تھی، تو تنظیم کے اندر وسیع پیمانے پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ ان اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بعض مسلح کمانڈروں کی خواہش تھی کہ تنظیم کے اختیارات کے ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے اور افغان طالبان کی طرز پر ایک مضبوط شورا جو ہے وہ قائم کی جائے۔ تو جماعت الاحرار جو ہے وہ بیسکلی ایک آف شوٹ ہی بتائی جا سکتی ہے تحریک طالبان پاکستان کی، جس کے ظاہری بات ہے اختلافات ہوئے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اس طرح آپریٹو ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کراچی جیسے شہر کے اندر جو ہے دوبارہ اس چیز کا ایکٹیو ہونا ایک کنسرن ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی یہ وہی عناصر ہیں، یہ وہی ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے بیسکلی پچھلے چند مہینوں کے اندر پاکستان کو جو ایک انٹرنیشنل فیم ملا ہے اور ریکگنیشن ملی ہے، اس کو بیسکلی کاؤنٹر کرنے کی خاطر جو ہے وہ یا اسے ڈل کرنے کی خاطر کم از کم جو ہے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن آبویسلی اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن انٹرنیشنلی کافی حد تک سیمنٹ کر چکا ہے، مضبوط کر چکا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی انشاءاللہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ دوسرا جناب، پچھلے 12 سے 24 گھنٹے میں ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا مشہور زمانہ چینل جیو نیوز، اس کو جناب 15 روز کے لیے پیمرا کی جانب سے جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جیو نیوز کے اوپر 10 محرم الحرام کو سفر عشق نامی ایک پروگرام میں ناقابل قبول مذہبی تصویر کشی جو ہے وہ کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیمرا نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ انہیں 15 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ان کے جذبات اس پہ مجروح ہوئے ہیں۔ آبویسلی یہ بالکل ناقابل برداشت چیز ہوتی ہے کہ جو ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں ہیں اور پاک ہستیاں ہیں، ان کے کسی قسم کے بھی جو ہے وہ خاکے بنائے جائیں یا ان کے جو ہے وہ تصویر کشی، منظر کشی جو ہے وہ کی جائے۔ ہمارے مذہب میں کسی صورت جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا۔ اب 15 دن کے لیے صرف ان کی نشریات نہیں معطل ہوئی، بلکہ یہاں تک بھی میرے پاس یہ خبریں پہنچی ہے کہ ان کو یوٹیوب کے ذریعے جب وہ مطلب آن لائن جو ہے وہ اگر آن تھا تو اسے بھی جو ہے اب بند کرنے کے احکامات دیے گئے اور انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اب انٹرنلی تھوڑا سا جو مجھے چیزوں کے بارے میں پتہ لگا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔
کہ یہ جو پرٹیکولر ایک ڈاکیومنٹری ہے، میں چونکہ خود بھی جیو میں ایک زمانے میں کام کر چکا ہوں، تو مجھے انٹرنلی ان کا اسٹرکچر کیسا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ ایک ایڈیٹوریل کنٹرول کی ایک پورا ایک میکنزم ہے، جس کے ذریعے بیسکلی اس ہر آنے والے پروگرام کو، ایون دو جو آپ بڑے بڑے پروگرامز مطلب حامد میر صاحب کا شو ہو گیا یا دیگر شوز ہو گئے، ان کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. یہاں پہ بیسکلی جو ایک رپورٹر تھا، میری اطلاعات کے مطابق اس کا ایکچولی مثال کے طور پہ مذہبی معاملات کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز بنانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی ایکچولی بیٹ کچھ اور ہے میری اطلاعات کے مطابق، لیکن اس کو یہ بیٹ جو ہے وہ یہ ٹاسک اسائن کیا گیا، اس نے یہ بنایا، اور صرف بنانے کے بعد جو ہے میری اطلاعات کے مطابق جس دن یہ آن ایئر ہونی تھی اسی دن اس کی ایڈیٹوریل کنٹرول سے جو ہے اس کو چیک بھی کیا گیا. لیکن ایڈیٹوریل کنٹرول جو ظاہری بات ہے یہ کسی ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو بیسکلی پورے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن ان سے بھی جو ہے وہ یہ چیز مس ہو گئی، اور انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ یہ کس حد تک ایک جو ہے وہ غلط چیز ہے، کس حد تک خطرناک چیز ہے جو آن ایئر جانے لگی ہے. بہرحال وہ آن ایئر چلی گئی، اور میری اطلاعات کے مطابق پیمرا کا نوٹس لینے سے پہلے جیو نے جو ہے وہ بیسکلی اس پروگرام کے جو ریپیٹ کے اندر بھی چلنا تھا، بیسکلی جب بھی آپ ایک پروگرام جو چلتا ہے نا پھر بعد میں وہ چند گھنٹوں کے بعد ریپیٹ میں بھی چلتا ہے، اگلے دن بھی ریپیٹیشن میں چلتا ہے. ایک پروگرام آپ سمجھ لیجئے کہ 2 دفعہ اور چلتا ہے، جب آپ اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں نا وہ 2 دفعہ اور بھی چلتا ہے، ایک دفعہ رات کو، ایک دفعہ اگلے دن. تو اس کا جو ریپیٹ موڈ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس کو اپلوڈ نہیں کیا گیا. تو جیو نے اس کے اوپر خود جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیا. میری اطلاعات کے مطابق جو اس کے اونر ہیں جیو کے، میر شکیل الرحمان صاحب، اور وہ خود بڑے سخت جو ہے اس وقت غصے میں ہیں کہ آخر یہ چیز جو ہے ان کے چینل کے اوپر کس طرح آن ایئر ہو گئی. تو ظاہری بات ہے اٹس اے بلنڈر، اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ، اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر انتہائی غصے میں بھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کے خلاف جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو جمع کرائی گئی تھی 29 جون کو اب اس کی سماعت ہوگی، اور یعنی کہ کل پیر والے دن جو ہے اس کی سماعت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی کاز لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور جسٹس خادم حسین سمرو جو ہے ان درخواستوں کے اوپر سماعت کریں گے. عمران خان کی جانب سے ان کی بہن علیمہ خان اور مبشرہ خاور مارکہ نے بشریٰ بی بی کی طرف سے جو ہے وہ درخواستیں دائر کی ہیں. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کی جانب سے ان کی فیملیز کی جانب سے جو ہے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو کہ ناانصافی ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے، اور جموں کشمیر انتخابات جو آنے والے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ مجھے صدر پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کی جانب سے خط موصول ہوا ہے، جس کے ساتھ آزاد جموں کشمیر پارلیمانی بورڈ کی طرف سے 33 نشستوں کے لیے پارٹی ٹکٹوں کے لیے سفارش کردہ امیدواروں کی فہرست جو ہے وہ شامل ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ جو ایک لسٹ آئی ہے اس کے اگینسٹ اگر کوئی اور جو ہے وہ اپنی اپیل لانچ کرنا چاہتا ہے تو پیر والے دن 4 بجے تک جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کے اندر جو ہے اپنی اپیل فائل کر سکتے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ 45 میں سے 44 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ امیدوار میدان میں جو ہے وہ اتارنے کا فیصلہ کیا گیا. ایک نشست جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور اب تک 43 امیدواروں کو جو ہے وہ ٹکٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے 35 امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارنے کا فی الحال فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ہم متحرک ہیں، پچھلے ہفتے جتنی قیمتیں کم ہوئی اس سے بڑھ کر ریلیف دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری فائدہ عوام کو منتقل کیا، اور ہم نے عالمی منڈی میں زیادہ فائدہ عوام کو دیا. کچھ عناصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، عالمی سطح پر کیے گئے معاہدوں پر رہتے ہوئے آگے چلیں گے، جبکہ ایران سے سستا تیل و گیس خریدنے پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. آپ نے ہرمز میں ٹینکرز پر ڈرون حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر بھی جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، اور جواب میں ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کشیدگی میں اضافہ رات گئے امریکی حملے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوا ہے. امریکی سینٹ کام نے ٹویٹ کیا، اس کے اوپر ویڈیو جاری کی. انہوں نے کہا امریکی بحریہ اور فضائیہ کی جنگی طیاروں نے MT کیکو پر ایران کے ڈرون حملے کے جواب میں آج رات آبنہ ہرمز اور اس کے قریب متعدد مقامات پر 10 ایرانی فوجی اہداف پر جو ہے وہ حملے کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنا بیان جاری کیا. انہوں نے کہا امریکی فضائیہ نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ٹرمپ کے مطابق یہ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی اور خطے میں ایران کی سرگرمیوں کے جواب میں جو ہے وہ کی گئی ہے. اپنے بیان میں ٹرمپ نے ایران کو سخت تنبیہ دی کہ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو امریکہ اس فوجی مہم کو مکمل کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے، جس کے نتائج ایران کے لیے انتہائی سنگین ہوں گے.
اس کے علاوہ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کی حالیہ حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر مشترکہ میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے میزائل اور ڈرون حملوں کی مبینہ ویڈیوز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 2 سے 3 بجے کے درمیان بحریہ اور یوروسپیس فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کویت میں علی السالم ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پورٹ سلیمان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ مطلب وہ خود یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کویت اور بحرین کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ ان حملوں کے دوران امریکی فوج کے 8 اہم فوجی انفراسٹرکچر تباہ کیے گئے۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائیوں کا فیصلہ کو جواب جو ہے وہ قرار دیا۔ اس سے پہلے پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے اتوار کے روز ایران کے 5 ساحلی مقامات پر حملے کیے تھے جو دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی بیان میں مزید خبردار کیا گیا کہ اگر مستقبل میں امریکہ کی جانب سے ایران پر کسی بھی نوعیت کا حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا، خواہ حملے کی نوعیت یا حجم جو ہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس کے علاوہ ایران کی وزارت خارجہ نے ملک کے جنوبی ساحلی علاقوں پر ہونے والے حالیہ امریکی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کی تازہ فضائی کارروائیاں وحشیانہ حملے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی کی مفاہمتی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ان حملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور کیے گئے وعدوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ دوسری جانب کویت کی مسلح افواج نے ملکی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 2 بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق میزائلوں کو بروقت ٹریک کر کے منظور شدہ دفاعی طریقہ کار کے تحت فضا ہی میں ناکارہ بنایا گیا، جس کے باعث کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کویتی مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے ہر وقت مکمل چوکس اور اعلیٰ سطح کی تیاری کی حالت میں موجود ہیں۔ دوسری جانب کویت نے اپنے خلاف ہونے والی مبینہ ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں ملکی خود مختاری، قومی سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بحرین نے اپنے خلاف ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ حالیہ حملہ ایران کی جانب سے مملکت کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے خلاف مسلسل اور منظم کارروائیوں کا حصہ ہے۔ دوسری جانب ایرانی حملوں سے جانی اور مالی نقصان کے بعد امریکہ نے یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اڈے جو ہے وہ عرب ممالک سے منتقل کرنے کا فی الحال فیصلہ کر لیا ہے۔ اڈے مغربی ممالک منتقل کیے جائیں گے، جبکہ خطے میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کچھ فوجی تنصیبات کو اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خوانائی نے امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی قانونی کارروائی کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ مجتبیٰ خوانائی نے عدلیہ کو ہدایت کی کہ گزشتہ سال سے ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیل حملوں کے نتیجے میں ملک اور عوام کے متاثرہ حقوق کی بحالی کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر قانونی کارروائی کی جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ بعض امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات مجرمانہ ذمہ داری کا اعتراف ہیں۔ بیانات نے ایرانی قوم کے حقوق کی بحالی کے لیے قانونی بنیاد جو ہے وہ فراہم کی ہے۔ مجتبیٰ خوانائی نے کہا کہ وہ جون 2025 اور فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں میں جاں بحق ہونے والوں، زخمیوں اور ملک کو پہنچنے والے نقصانات کی بنیاد پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں قانونی مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ نے امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا معاہدہ جناب مسترد کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی ثالثی میں طے پانے والا فریم ورک معاہدہ لبنان کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ یہ معاہدہ لبنان پر اسرائیلی قبضے کو قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے وہ دن دور نہیں جب لبنانی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا۔ لبنان سے اسرائیلی انخلا کو مزاحمتی گروپوں کو غیر مسلح کرنے سے مشروط کرنا خطرناک ہے۔ سہ افریقی فریم ورک معاہدہ لبنانیوں کے لیے ملکی خود مختاری سے دستبردار ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سعودی عرب کے شہر راس تنورہ میں سعودی آئل کمپنی ارامکو کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اب یہ آبنہ ہرمز کے آس پاس کا مغربی حصہ جو ہے یہ بتایا جاتا ہے آبنہ ہرمز کا، جہاں پہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ اس میں 14 مسافر جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ اس سعودی آئل کمپنی سے ہی وہ منسلک تھے، اور یہ مشرقی ساحل کے اوپر جو ہے یعنی کہ سعودی عرب کے مشرقی ساحل پہ جو آبنہ ہرمز کا مغرب بنتا ہے وہاں پہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گرا۔ اب اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آخر ہوا ایسا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے شمال مشرقی علاقے میں واقع قصبے ٹومبلن میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہونے کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق پیراشوٹ تربیتی ادارے سے تعلق رکھنے والا یہ طیارہ نانسی ایسے ایئر فیلڈ سے اڑان بھرنے کے بعد گر کر تباہ ہوا۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پیراشوٹ مطلب سیکھنے والے افراد تھے کہ اس کو کس طرح اڑایا جاتا ہے۔ تو اس حادثے میں 10 افراد پائلٹ اور 10 مسافر ہلاک ہوئے ہیں۔ اس میں 5 طلبہ اور 5 انسٹرکٹرز جو ہیں وہ شامل تھے۔
اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جناب ایک بڑی شدید تنقید کی گئی ہے جو بائیڈن کی جانب سے، سابق امریکی صدر کی جانب سے۔ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا جی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد ٹرمپ اربوں ڈالر اب تک کما چکے ہیں، میرے لیے واقعی حیران کن بات ہے، انہیں کسی قسم کی شرم نہیں ہے، اور سچ کہوں تو یہ پورے ملک کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ لیکن ٹرمپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، صدارت کے منصب سے مالی فائدہ اٹھانا ان وجوہات میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے وہ صدر بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں معاملہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر نیٹو کو کمزور اور نقصان پہنچایا یا امریکی اتحادیوں کے بجائے ولادیمیر پوٹن کا ساتھ دیا، یا یہ کہ انہوں نے دنیا کی نظر میں امریکہ کے مقام اور مرتبے کو ملکی تاریخ کے کسی بھی صدر سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بات صرف ان کے ذاتی نمود و نمائش کے منصوبوں تک محدود ہے، جیسے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ ونگ کو گرا کر اپنی بال روم کے لیے جگہ بنانا، کینیڈی سینٹر پر اپنا نام ثبت کرنا، اپنی ہی عزت میں ایک محراب تعمیر کرانا، اور یہاں تک کہ ریفلیکٹنگ پول کی مرمت کے لیے اپنا ذاتی پول کانٹریکٹر جو ہے وہ تعینات کرنا۔ تو کافی سویر قسم کی تنقید جو ہے وہ جو بائیڈن کی جانب سے کی گئی ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے گزشتہ روز اپنی تصویر سے مزین ایک خصوصی یادگاری امریکی پاسپورٹ کا نیا ڈیزائن جناب متعارف کرا دیا ہے۔ انہیں بھی اپنی تصویریں جو ہیں وہ لگانے کا بہت شوق ہے۔ یہ محدود تعداد میں جاری کیا گیا پاسپورٹ جو ہے امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات کے موقع کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکہ کا نیا پاسپورٹ جس پر درج ہے خوش آمدید مگر اچھا رویہ اختیار کریں۔ انہوں نے پاسپورٹ کے ایک نمونہ جو ہے وہ صفحے کی تصویر بھی شیئر کی جس میں انہیں روزویلٹ ڈیسک کے پیچھے نمایاں انداز میں دکھایا گیا، جبکہ پس منظر میں امریکہ کے اصل اعلان آزادی کا متن موجود ہے اور صفحے کے نچلے حصے پر ان کے دستخط بھی درج ہیں۔ سامنے والے صفحے پر مصور جان ٹرمبل کے مشہور پینٹنگ دی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب اپنا ہی ایک نیا جو ہے وہ پاسپورٹ انٹروڈیوس کرایا ہے۔ دوسری جانب حسینہ واجد نے جو سابقہ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے این ڈی ٹی وی کو، بھارتی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس سال اپنے وطن واپس آؤں گی۔ انہوں نے کہا جی میں بنگلہ دیش جو ہے واپس جا رہی ہوں۔ عوامی لیگ محض ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک قوت ہے۔ ان کے مطابق اقلیتوں پر کوئی بھی حملہ دراصل بنگلہ دیش کی آزادی پر حملہ ہے، مجھے موت کا خوف نہیں۔ 1975 میں نے اپنے والدین، اپنے بھائیوں اور تقریباً پورے خاندان کو کھو دیا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ معمول کے سفارتی تعلقات کی مخالفت نہیں کی۔ عوام کی فلاح کے لیے بنگلہ دیش سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے گا۔ ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ واضح رہی ہے، سب کے ساتھ دوستی، کسی سے دشمنی نہیں، لیکن یہ تعلقات ریاست کی بنیادی اصولوں اور ہماری جنگ آزادی کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو یہ حسینہ واجد نے جناب بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کوئی میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں بنگلہ دیش واپس جاؤں گی۔ اب جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہے تو وقت بتائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے دشت میں، جہاں پہ راستہ بھٹکنے والے ایک خاندان کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں کراچی کا ایک رہائشی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ مقتول ڈرائیور کی اہلیہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ شدید زخمی ہوئی۔ ان کی 2 کمسن بچیاں بھی گاڑی کے اندر جو ہے موجود تھیں، البتہ وہ محفوظ رہی ہیں۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئٹہ سے کراچی واپس آ رہی تھی یہ فیملی، لیکن گوگل میپس استعمال کرتے ہوئے غلط ڈائریکشن کی وجہ سے ان کو جو ہے غلط ڈائریکشن دی گئی اور وہ غلطی سے دشت کی سائڈ کے اوپر جو ہے چلے گئے، گاڑی وہاں پہ چلی گئی اور وہاں پہ جو ہے اس کے بعد ان کے اوپر مسلح افراد کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی۔ اب یہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیوں فائرنگ کی گئی ہے۔ اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کے اوپر فائرنگ کر دیں گے۔ تو لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ دشت میں پیش آیا ہے۔ دوسری جانب ہاکی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ایک بڑی مایوس کن پرفارمنس جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہوئی ہے۔ FIH ہاکی پرو لیگ میں پاکستان نے جناب وہاں پہ 16 میچز جو ہے وہ کھیلے ہیں، تمام 16 میچز جو ہے وہ پاکستان ہاکی ٹیم ہار گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق اس ایونٹ میں حریف ٹیموں کے خلاف صرف 22 گول جو ہے وہ سکور کیے گئے، جبکہ مخالف ٹیموں نے گرین شرٹس کے خلاف 79 گول جو ہے وہ سکور کیے۔ 79 گول ان کے اگینسٹ سکور ہوئے ہیں اور 22 گول جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں۔ تو قومی ہاکی ٹیم کے جو کپتان ہیں انہوں نے اس پرفارمنس پہ، کپتان عماد بٹ، انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ٹیم کی کارکردگی پر کھل کر بات کی اور انہوں نے کہا کہ پرو ہاکی لیگ میں نتائج حوصلہ افزا نہیں رہے، پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں، آپ سب کے سپورٹ کا شکریہ جو اب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری جدوجہد کو سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور کھلاڑی شکست کا بوجھ سینے پر لے کر سونا آسان نہیں ہوتا، ہم نے اپنی پوری استطاعت کے مطابق بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ چیمپئن پیدا نہیں ہوتے، چیمپئن بنائے جاتے ہیں۔ میں ہاکی کے حوالے سے میں پہلے بھی جو ہے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ڈکلائن، اٹ از آن دا ڈکلائن۔ ہارڈلی اب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہاکی کھلواتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ ڈفرینٹ گیموں کی طرف اب جا چکے ہیں، اور اس لیے میرا خیال میں آپ اس میں زیادہ کچھ اب کر بھی نہیں سکتے فرینکلی اسپیکنگ۔ وہ کہانی میری نظر میں تو اب اس اوور نہ ہو۔ اب آپ یہ آنے والے سالوں میں اور بھی ڈکلائن اس کا دیکھیں گے۔ دیکھیے کوئی بھی گیم ہوتی ہے نا، اس کی بہتری صرف تب آتی ہے جب اس کو کھیلنے والے زیادہ سے زیادہ ہوں۔
آپ کا ٹیلنٹ پول جتنا بڑا ہوگا اتنے ہی زیادہ اچھے پلیئر جو ہے وہ آپ ڈھونڈ سکیں گے, نکال سکیں گے, اور ٹیلنٹ کو گروم کیا جاتا ہے. ذہن میں رکھیے گا, پلیئر جو ہوتا ہے نا 17-18 سال کی عمر میں نہیں بنتا. آج دنیا بہت آگے جا چکی ہے. آج آپ کو اصل جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں ملتا ہے, 12 سے 15 سال کی عمر میں. لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر 12 سے 15 سال کی عمر کے اسپورٹس مین کا کیا حال کیا جاتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں کسی دن آپ کو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے پوری ایک ڈاکیومنٹری بنا کے دوں کہ یہاں پہ تو آپ کے یہاں پہ پاکستان کے اندر تو ابھی تک یہی پروسیس نہیں ہے کہ کون سا بچہ ایکچولی 12 سال یا 13 سال کا ہے بھی یا نہیں ہے. اس کا کوئی نظام ہی آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. کسی گیم کے اندر کر دیا گیا, کسی میں نہیں کیا گیا, جبکہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ رسٹ کے ساتھ ہے, ایلبو کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے. ہماری یہ سوئمنگ کی گیم ہے, بیٹا میرا جو ہے وہ سوئمنگ کرتا ہے, وہاں پہ ایج فراڈ کا ابھی ریسنٹلی پاکستان اسپورٹس بورڈ میں ایک کیس جو ہے وہاں پہ گیا ہے. لیکن مجال ہے کہ اس کو کچھ سنے, مجال ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا جائے. اسی طرح ہی وہی 20-20 سال پرانے بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ انہوں نے اس گیم کو بہتر کرنا ہے, امپروو کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے خود بھی کبھی یہ گیم نہیں کھیلی ہوئی. انٹرسٹنگ بات پاکستان کا جو سب سے بڑا افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے اندر گیمیں وہ لوگ جو ہے وہ چلا رہے ہیں, میں سوئمنگ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, جنہوں نے خود بھی آج تک یہ گیم نہیں کھیلی کبھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ گیم کھیلتے کس طرح. کبھی انہوں نے خود کبھی پول میں چھلانگ مار کے کبھی کوئی ریس لگائی ہو یا کوئی بیک گراؤنڈ ہو, خود نہیں پتا, لیکن گیم کو ماشاءاللہ وہی لوگ رن کر رہے ہیں. تو ایسے ہی بیڑا غرق ہوگا. میں کبھی کبھار یقین کیجئے کہ میں آج کھل کے پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بے شک ایک نیشنل سوئمر ہے, ماشاءاللہ اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے, لیکن جو حال ہے ہمارے یہاں پہ اس گیم کا, میرا دل کرتا ہے میں اس کی یہ گیم ختم کرا دوں. جبکہ میں ایک بڑا پرو سپورٹس قسم کا انسان ہوں. میں آج بھی, میں 47 سال میری عمر ہے, میں آج بھی سپورٹس کھیلتا ہوں اور میں پش کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ وہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کھیلیں. میں تو خود اکثر کہتا ہوں اپنے بچوں کو سپورٹ کھلائیں, لیکن جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اب ختم کرائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ان جگہوں پہ ٹائم اپنا ضائع کرنے کی, کیونکہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں اس ملک کے اندر. اسی لیے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.